آج ہم سورۃ الانفال کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 49 سے 58 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یقولو کہہ رہے تھے المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ جن کے فی قلوبہم دلوں میں مرض بیماری تھی، غر ہؤلاء دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو کوئی بھروسہ کرے گا علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والے ہیں۔ مرض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے مراد نیک مسلمان ہیں جن کے دلوں میں شک ختم ہو کر یقین کی پوری کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہودی اور مد مقابل مشرکین بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ غر ہؤلاء دینہم ان کے دینی جوش نے ان کو بالکل دیوانہ بنا دیا، دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی تعداد ہے، کوئی سر و سامان بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ لڑنے کے لیے ایک کے سوا دوسرا گھوڑا بھی نہیں ہے، مگر چلے ہیں قریش کے عظیم الشان لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو پاگل اور دیوانہ کہنے کا یہ سلسلہ پہلے رسول سے لے کر ہمارے رسول تک چلا آ رہا ہے، کیونکہ کفار وہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں جو ایمان سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وَلَوْ اور کاش تَرَا آپ دیکھیں، اِذ جب یَتَوَفَّى الَّذِينَ فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کافروا کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون وہ مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق جلانے والے عذاب کو۔ آیت یہاں اگرچہ واقعہ بدر کے سلسلے میں آئی ہے، اس لیے بعض مفسرین نے اسے بدر کے کفار کا حال قرار دیا ہے، لیکن لفظ عام ہونے کی وجہ سے یہ ہر کافر کے مرنے کے وقت کا حال بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا کہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے جس طرح ان کے منہوں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جس طرح جھڑکتے ہیں کرتے ہیں، کاش آپ وہ منظر دیکھ لیں، کیونکہ سننے میں وہ بات نہیں جو دیکھنے میں ہے۔ ذالک یہ بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیس نہیں ہے بظلام کوئی ظلم کرنے والے، للعبید اپنے بندوں پر۔ یہ عذاب عین عدل ہے کیونکہ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، مگر تم نے ایک نہ مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ کدأبی جیسی حالت تھی آل فرعون کی، والذین اور ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کافروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، فأخذہم اللہ پھر پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی بہت قوت والے ہیں، شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی ان کا حال اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور اس کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا ہونے میں آل فرعون اور ان سے پہلے کفار کی طرح ہے۔ ذالک یہ بأن اللہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے، لم یکو نہیں ہے وہ، مغیرن تبدیل کرنے والے، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا اس نے انعام کیا ہو جسے، علی قوم کسی قوم پر،
حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ تبدیل کر دیں ما اسے جو بانفسہم ان کے نفسوں میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والے ہیں، علیم خوب جاننے والے ہیں۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اعتقاد اور نیت، جب تک نہ بدلے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی ہے۔ ایمان کی بجائے کفر، شکر کی بجائے ناشکری، نیکی کی بجائے گناہ کرنے لگتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی عطا کردہ نعمت کو واپس لے لیتے ہیں اور اسے مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مسلمان جو ساری دنیا میں ذلت، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ ایک قوم کتاب اللہ اور سنت رسول پر ایمان رکھتی ہو، پھر بھی دنیا میں ذلیل اور خوار ہو۔ والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے بھی جھٹلایا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا ہم نے غرق کر دیا آل فرعون آل فرعون کو، وکل اور وہ سب کے سب کانو تھے ظالمین ظالم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بتایا ہے کہ ان لوگوں کی حالت بھی ایسی ہی تھی جیسے آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فرعون پر اس گرفت کی تفصیل یعنی غرق کا بیان اور عذاب کے سبب کے صاف الفاظ میں وضاحت ہے کہ وہ سب ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اگر وہ ظالم اور گناہ گار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی ذاتی بیر نہ تھا کہ انہیں بلا وجہ ہلاک یا غرق کر دیتے۔ ان شر الدواب بے شک بدترین جانداروں میں سے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا، فہم پس وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، الذین وہ لوگ جو عاہدت منہم عہد لیا آپ نے ان سے، ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم اپنے عہد کو، فی کل ہر مرتن بار، وہم اور وہ لا یتقون نہیں وہ ڈرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ جب تمام کفار کا یہ وصف بیان فرمایا کہ وہ ظالم ہیں، اب اس آیت میں کفار کی بعض خاص شرارتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، اپنی بدعہدی کے انجام سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ اس سے مراد خاص طور پر مدینہ منورہ کے یہودی ہیں۔ یوں ہی موقع ملتا پھر کوئی ایسی حرکت کر گزرتے تھے جو معاہدے کے خلاف ہوتی تھی۔ ان کے سردار کعب بن اشرف مکہ پہنچا اور وہاں مقتولین کفار بدر کے مرثیے پڑھ کر قریش کے نوجوانوں کو مسلمانوں سے انتقام لینے کا جوش دلاتا رہا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں شر الدواب بدترین جانور فرمایا ہے۔ فَإِمَّا پھر اگر تَثْقَفَنَّهُمْ آپ پائیں انہیں فِي الْحَرْبِ جنگ میں، فَشَرِّدْ تو مار بھگائیں بِهِمْ ان کے ذریعے، من انہیں جو خلفہم ان کے پیچھے ہیں، لعلہم شاید کہ وہ یذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ اگر کبھی لڑائی میں آپ انہیں کہیں پا لیں تو انہیں بدعہدی کی ایسی سزا دیں کہ ان کے پیچھے جو دوسرے ایسے کفار ہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہے وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس سے پہلے یہود، بنو نذیر اور بنو قینقاع کی جلاوطنی پر ہی اکتفا فرمایا تھا، مگر بنو قریظہ کی مسلسل بدعہدیوں اور خندق کے موقع پر معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں انہیں 25 دن کے محاصرے کے بعد انتہائی عبرتناک سزا دی کہ ان کے تمام 600 بالغ مردوں کو قتل کروا دیا جائے، جن میں ایک جنگی مجرم عورت بھی تھی، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّ آپ واقعی خوف رکھتے ہیں، من قوم کسی قوم سے،
خیانتاً خیانت کا، فم بس پس پھینک دیجیے عہد، الیہم ان کی طرف، علی سواء برابر ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں پسند کرتے، الخائنین خیانت کرنے والوں کو۔ عہد توڑنا خیانت ہے جو مسلمانوں کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ لوگ تمہاری ریاست کے اندر ہو یا باہر۔ اگر فی الواقع ان کی طرف سے عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا خطرہ پیدا ہو جائے جو آثار سے نظر آ جاتا ہے تو پھر بھی آگاہ کیے بغیر ان کے خلاف خفیہ کارروائی یا حملہ کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پر بنو بکر کے حملے میں شریک ہو کر صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خبر دیے بغیر چڑھائی کر دی، اور انہیں خبر اس وقت ہوئی جب اسلامی فوجیں مکہ کے قریب آ پہنچی تھیں۔ اگر ہم کسی سے کوئی عہد یا معاہدہ کریں تو اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔